نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ہم انسان اس دنیا کے اندر کئی حالات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی مصیبتوں کے شکار ہو جاتے ہیں، کبھی پریشانیوں میں گر جاتے ہیں، کبھی بیماریاں آ کے لپٹ جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ میں پریشان رہتے ہیں۔ ہماری پریشانیوں کی وجہ سے ہم سے جو متعلق لوگ ہیں وہ بھی پریشان رہتے ہیں۔ نتیجتاً سارا گھر پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ گھر میں اگر ایک آدمی بھی بیمار رہتا ہے تو فطری بات ہے کہ گھر کے دوسرے افراد گھر کے اس فرد کی بیماری کو لے کر پریشان رہتے ہیں، چاہے بیمار باپ ہو، چاہے بیمار ماں ہو، چاہے گھر کا کوئی بچہ یا بچی ہو۔ اس کے نتیجے میں گھر کے سارے افراد متاثر ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ جب پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ ہمارا گھرانہ اتنا پریشان ہے۔ کیوں ہم ان مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں؟ کیوں یہ پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں؟ کوئی کاروباری لائن سے پریشان ہے، کوئی ملازمت کے لیے پریشان ہے، کوئی صحت کے لیے پریشان ہے، کوئی گھریلو حالات کے بگڑنے کی وجہ سے، نااتفاقیوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ آدمی اس پوائنٹ تک نہیں پہنچ پاتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ تلاش کرنے میں ایک عرصہ نکل جاتا ہے، وجہ تلاش کرنے میں برسوں گزر جاتے ہیں،
کہ آخر یہ مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہیں؟ اکثر ہم لوگ ان مصیبتوں کا ذمہ دار کسی نہ کسی کو ٹھہرا دیتے ہیں. یا تو ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جن سے ہماری انبن ہے، یا ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں جن سے ہمارے تعلقات خراب ہیں، یا ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں جو ہمارے کاروبار میں ہمارے پڑوسی ہیں کہ شاید اس نے کچھ کیا ہوگا، اس وجہ سے یہ پریشانی، فلاں رشتہ دار نے کچھ کیا ہوگا، اس وجہ سے یہ پریشانی ہے، فلاں ہم کو نہیں دیکھ سکتا لہذا اس نے کیا ہوگا، لہذا یہ پریشانیاں آ رہی ہیں. کسی نہ کسی سے بدگمانی قائم کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک اٹکل ہے ہماری، ایک گمان ہے ہمارا، اور اسی بدگمانی کے نتیجے میں اپنے دل میں ان کے خلاف نفرت بھرتے جاتے ہیں، ہو نہ ہو اس نے کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجھ سے جلتا ہے. آپ کے پاس ایسا کیا قارون کا خزانہ ہے جو تم کو دیکھ کر دوسرا آدمی جلے؟ لیکن ایک وہم ہے ہم لوگوں کا، اس وہم کے نتیجے میں ہم اپنے دل میں نفرت پالتے رہتے ہیں. کوئی بھائی سے نفرت پالتا ہے، کوئی بہن کے خلاف اپنے دل میں بغض اور عداوت پالتا رہتا ہے. وجہ صرف بدگمانی ہے کہ ہمارے گھر کی پریشانی کی وجہ فلانا شخص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. لوگوں بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، بہت زیادہ بدگمانیاں مت کرو. تمہاری ہر بدگمانی صحیح ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تمہارا گمان صحیح ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ان بعض الظن اثم، تمہارے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اس سے اللہ نے منع کیا. تو اکثر ہم لوگ حالات جب بگڑتے ہیں تو ذمہ دار اس کا دوسرے کو ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں. کاروبار نہیں چل رہا، دوسرے سے بدگمانی. گھر میں رشتے نہیں ہو رہے ہیں، دوسرے سے بدگمانی. گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، دوسرے سے بدگمانی. اور کس قسم کی بدگمانی؟ شاید کچھ کرائے ہوں گے، کوئی ثبوت اس کا صاحب، کوئی ثبوت نہیں، صرف بدگمانی. اس کے نتیجے میں عاملوں کی دکانیں خوب چلتی ہیں. اسی لیے کسی نے کہا ہے جب تک بے وقوف زندہ رہتے ہیں عقل مند بھوکا نہیں مرتا. ہماری ان بے وقوفیوں کے نتیجے میں وہ اپنی دکانیں چلا رہے ہیں. کبھی ہم اپنے آپ پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں
کہ میرے اندر کیا کمی ہے. یہ حالات کے بگڑنے کا ذمہ دار کہیں میں تو نہیں ہوں، یہ بیماریوں کے آنے کی وجہ کہیں میں تو نہیں ہوں، پریشانیوں کے آنے کی وجہ کہیں میرا قصور تو نہیں ہے، گھر کے حالات کے بگڑنے کا سبب کہیں میرے غلط فیصلے تو نہیں ہیں. اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گھڑا لے جا کر کسی نہ کسی کے سر پہ ہم پھوڑ دیتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں. بھائی بھائی سے بدگمان، بہن بہن سے بدگمان، سالہ بہن بھائی سے بدگمان، بہن بھائی سالے سے بدگمان، داماد سسرال سے بدگمان. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف بدگمانی ہے. لیکن کبھی غور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ مصیبتیں جو ہمارے اوپر آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں جو ہمارے اوپر آ رہی ہیں، ان پریشانیوں کی وجہ کیا ہے آخر؟ ان مصیبتوں سے بچنے کا، ان پریشانیوں سے محفوظ رہنے کا، آفات اور بلائیات سے محفوظ رہنے کا، بیماریوں سے محفوظ رہنے کا دین اور اسلام نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، کیا وہ طریقہ ہماری زندگیوں میں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طریقے ہمیں صبح سے شام تک کے بتائے ہیں، کیا وہ طریقے ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں؟ آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک، صبح نیند سے بیدار ہونے سے لے کر شام کو نیند لگنے تک، ہر مرحلے کی اللہ کے نبی نے دعائیں بتائی ہیں. ہے یاد ہم لوگوں کو وہ دعائیں؟ ہے اہتمام ہماری زندگی میں ان دعاؤں کے پڑھنے کا، تاکہ ہم آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہ سکیں؟ اس کا کوئی اہتمام ہماری زندگی میں نہیں ہے. حفاظت کے جو طریقے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں، اس میں سے کوئی ایک طریقہ ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے؟ اس کا کوئی اہتمام ہے؟ کوئی اہتمام نہیں ہے. صرف ہماری زندگی میں شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، بدگمانیاں ہیں، دوسروں پر تہمتیں لگانا ہے، دوسروں کے ماتھے پر لے جا کر گھڑا پھوڑنا ہے کہ بھئی فلاں کی وجہ سے یہ سب پریشانیاں ہو رہی ہیں. لیکن کبھی ہم اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنے تیار نہیں ہے کہ میں نے اپنی حفاظت کے لیے کیا کیا ہے. اللہ نے جو بتایا کیا میں نے کبھی وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کبھی وہ عمل میں نے کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے نبی کی ساری باتوں کو ہم نے بازو رکھ دیا اور اپنی مرضی سے ہم جینے لگے، تو پھر وہ سب کچھ ہونا ہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے. وہ سب کچھ ہونا ہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو، اگر بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعائیں بتائی ہے اس کا اہتمام کرو. آفتوں سے محفوظ رہو گے، چاہے وہ انسانوں سے پہنچنے والی آفتیں ہوں یا آسمان سے نازل ہونے والی بلائیں ہوں.
اس سے ہم تبھی محفوظ رہ سکیں گے جب ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہماری زندگی سے دعائیں نکل گئی۔ سب سے پہلا قصور، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نیند سے بیدار ہوتے ہی دعا پڑھنے کا حکم دیا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اے اللہ رات کو جو سویا تھا میری کیفیت تو ایسی تھی جیسے میت کی ہوتی ہے، بازو سے کوئی گزر گیا، جیب سے کوئی کچھ نکال لیا، گھر سے کوئی کچھ اٹھا لیا، جیسے میت کو پتہ نہیں چلتا، مجھے بھی پتہ نہیں تھا، ایسا بے ہوش میں نے سویا تھا۔ اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہتے ہیں۔ لیکن آپ کا شکر ہے کہ آپ نے پھر مجھے اٹھایا۔ ہے ان دعاؤں کا اہتمام ہمارے پاس؟ آنکھ کھلتے ہی خدا کا شکر ادا کرنے کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا۔ ایک ایک قدم کی دعا اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے۔ آج وہ دعائیں ہماری زندگی سے نکل گئی، نتیجتاً خدا کی جو مدد ہونا ملنا ہمیں ملنا چاہیے اس مدد سے ہم محروم ہیں۔ کیوں؟ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں مدد۔ ہم اللہ سے مدد مانگتے کہاں ہیں؟ ہم اللہ سے مدد ہی کہاں مانگتے ہیں؟ ہم تو اللہ کو نعوذ باللہ یہ کہہ کے بیٹھے ہوئے ہیں میں بزی رہتا ہوں، آپ میرے کام بناتے رہیے۔ میں بزی، میں بہت مصروف رہتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا دعائیں پڑھنا، یاد نہیں رہتا آپ سے مدد مانگنا، لہذا آپ ہی میری مدد کرتے رہیے، میں آپ سے مدد نہیں مانگوں گا۔ یہ مزاج ہم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں دعا پڑھ کے نکلتے ہیں ہم لوگ۔ دکان کے لیے نکلتے ہیں، نوکری کے لیے نکلتے ہیں، کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، دعا پڑھنے کا اہتمام ہے ہماری زندگی میں؟ حالانکہ اتنی مختصر دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ اللہ جا رہا ہوں نوکری کو، جا رہا ہوں کاروبار کو، جا رہا ہوں دکان کو، جا رہا ہوں بزنس کرنے کے لیے، لیکن جب تک آپ کی مدد میرے ساتھ شامل حال نہیں، میرا کاروبار چلنے والا نہیں، میرے حالات بننے والے نہیں، میرے معاملات سنبھلنے والے نہیں۔ آپ کی اوپر توکل کر کے جا رہا ہوں، بھروسہ دکان پر نہیں، دکان پر رکھے ہوئے مال پر نہیں، دکان میں رکھے ہوئے سامان پر نہیں، بلکہ توکل آپ کی ذات پر ہے میرا، میں آپ پر توکل کر کے نکل رہا ہوں۔ ہے اہتمام ہماری زندگی میں اس کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھنے کی دعائیں سکھائی۔ حضور علیہ السلام نے دعائیں سکھائی کہ پڑھو الحمدللہ الذی اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق۔ اے اللہ ہر اس شر سے مجھے بچائیے، میں ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جو آپ نے پیدا کیا ہے، ہر وہ تکلیف دینے والی چیز سے میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ ہے ان کا کسی دعا کا اہتمام نہیں، نہ کھانا کھاتے وقت دعا پڑھنے کا اہتمام، نہ ڈکاروں پر ڈکار لینے کے بعد خدا کا شکر ادا کرنے کا مزاج ہے۔ کون سا مرحلہ ایسا ہے جہاں ہم اللہ کی مدد مانگ رہے ہوں اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے چل رہے ہوں؟
کیسے اللہ کی مدد آئے گی ہماری دکانوں میں، کیسی مدد آئے گی کاروباروں میں، کیسی مدد آئے گی ہمارے زندگی کے حالات میں، کیسے مدد آئے گی ہمارے گھروں میں، کیسے مدد آئے گی ہمارے گھر میں رکھے ہوئے اناج میں، کیسے مدد آئے گی ہمارے گھروں میں پکے ہوئے کھانے میں، جبکہ ہم نے خدا سے مدد اور برکت کا سوال ہی نہیں کیا۔ بلاؤں اور مصیبتوں میں گھرنے کی ایک وجہ دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، آپ کی عمر کچھ بھی ہوگی، اس عمر میں بھی آپ اسے یاد کر سکتے ہیں۔ یاد کیجئے، یاد کیجئے، دعاؤں میں بے پناہ برکت ہے۔ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی صلاحیت، اپنی ہوشیاری، اپنی عقل مندی، اپنی دانش مندی، اپنی تعلیم، اپنے عہدوں پر بھروسہ مت کیجئے۔ خدا جب پٹکنے پر آ جائے گا تو فرعون کو پانی میں غرق کر کے بتاتا ہے۔ اسی لیے قدم قدم پر دعاؤں کا اہتمام۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں، دعا پڑھ کے نہیں نکلتے ہیں۔ ہم گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں، دعا پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ جس جگہ پر جا کر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہاں کی کیا دعا اللہ کے نبی نے بتائی، اس دعا کا کوئی اہتمام نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو گھر سے نکلنے کی بھی دعا بتائی، اور جس جگہ پہنچ گئے ہیں اب وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے، اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ پھر ایک دعا بتائی ہے۔ میرے بھائیوں، ہر جگہ اپنے آپ کو بے حیثیت ثابت کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتے ہوئے، اللہ سے مدد طلب کرنے کا نام بندگی ہے۔ آج یہ زندگی سے نکل گئی، اب شکوہ کر رہے ہیں، یہ مصیبتیں کئی کو آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں کئی کو آ رہی ہیں، یہ بلائیں کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ آپ کو سوال کرنے پیدا کیے یا اللہ سے مانگنے پیدا کیے؟ خالی سوالوں پہ سوال کس سے کر رہے ہیں صاحب؟ جو ملے انہوں ملے تو بول رہے کیا ہے وہی ہے، انہوں کیا بولتے ہیں، انہوں دوسرے کو پوچھ کے آ رہے ہیں اب بیچ۔ اب ایک دوسرے کو پوچھ لے رہے کیا مصیبت ہے بھئی، یہ کورونا۔ ارے کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرے آپ، اللہ مجھے بچا لیجئے۔ 2 رکعت۔ ہم شاید جتنے بے رحم ہیں، شاید ہم سے بڑا کوئی بے رحم نہیں۔ ہم وہ بے رحم ہیں جسے اپنے اوپر بھی ترس نہیں آتا۔ ہم وہ بے رحم ہیں جو اپنے آپ پر ترس نہیں کھاتے۔ 6 مہینے گزر گئے، کوئی بتائے یا کتنے لوگ ہیں جو رات کے کسی حصے میں اٹھ کر خدا کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد میں خدا کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو کہ مولا بچا لیجئے اس بلا سے مجھے، میرے گھر والوں کو۔ کیوں ہم اپنی غلطیوں پہ نگاہ نہیں ڈالنے تیار نہیں ہیں؟ ذرا کچھ ہوتے بولتے انہیں کرا دیا، انہیں کرا دیا، انہیں کرا دیا، انہیں کرا دیا، انہیں میرے کو جل دیکھ کے جلتا، انہیں میرے کو دیکھ کے جلتا۔ کیا ہے آپ کے پاس قارون کا خزانہ ہے جلنے کے واسطے؟ ہے کیا آپ کے پاس؟ بولا نہیں انہیں میرے کو نہیں دیکھ سکتا۔ کیا آپ یوسف علیہ السلام کا حسن رکھتے؟ کیا ہے کیا آپ کے پاس؟ پھگٹ میں اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنے کا ایک روگ لگ گیا ہم کو، اور اسی روگ میں ہم جیتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نکلو اس غلط فہمی سے۔ میں اہم ہوں، یہی ہمارا وہم ہے۔ میں اہم، یہی ہمارا وہم۔ اس وہم سے باہر نکلو۔ قدم قدم پر دعاؤں کا اہتمام کرو، بلاؤں سے بچو گے۔ قدم قدم پر اللہ کی نصرتوں کا سوال کرو، خدا کی نصرتیں آئے گی۔ آپ مدد ہی نہیں مانگتے، آپ سوال ہی نہیں کرتے، آپ طلب ہی نہیں کرتے، تو جو آدمی اپنا بچاؤ نہیں کرے گا، پانی آ رہا ہے
کٹا ٹوٹ چکا ہے، پانی آ رہا ہے، جو آدمی بچاؤ کرے گا وہ بچے گا، جو آدمی بچاؤ نہیں کرے گا اس پانی میں بہہ کے نکل جائے گا۔ جب آسمان سے بلائیں آئیں گی تو بلائیں آئیں گی تو آپ پر بھی آئیں گی، مجھ پر بھی آئیں گی، کیونکہ وہ آ ہی رہے ہیں نافرمانوں کے اوپر، وہ آ ہی رہے ہیں خدا بیزار لوگوں پر، وہ آ ہی رہے ہیں خدا سے بے نیازی برتنے والے لوگوں پر۔ میرے بھائیوں، گیہوں کے ساتھ جو پستی ہے، جو کے ساتھ گیہوں پستا ہے، بچ نہیں سکتے۔ اسی لیے دعاؤں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہے، خریدیے اسے، اپنے گھروں میں رکھیے، یاد نہیں کر سکتے تو دیکھ کے پڑھیے، اہتمام کیجئے اس کا۔ ایک کام بلاؤں سے بچنے کا یہ ہے۔ دوسرا کام، اکثر جب لوگ پریشان نظر آتے ہیں اور ہم اچھی حالت میں ہیں، کوئی لنگڑا لگڑتے جا رہا ہے، اب اسے دیکھ کے ہم ہنس رہے ہیں۔ کسی کو اللہ نے عقل سے معذور رکھا ہے، پیدل کر دیا ہے، تھوڑا دیوانہ ہے، اب اسے ہم ستا رہے ہیں، اسے دیکھ کے ستا رہے ہیں۔ کوئی غریب اور مفلوق الحال ہے، اسے مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کوئی پریشان حال ہے، اسے دیکھ کر اس کی پریشانی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ بیماری، یہ روگ بہت سے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ارے اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، کوئی اس کے پیچھے سیٹی بجا رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے آواز لگا رہا ہے، وہ ماں کی گالی دے رہا ہے، یہ ہنس رہا ہے، وہ بہن کو نواز رہا ہے، یہ بے غیرتا بیٹھ کے ہنس رہا ہے۔ کتنا بے غیرت اور بد احساس، بے ضمیر ہے وہ آدمی جو اپنی ماں کو، عزت دار ماں کو، گھر میں بیٹھی ہوئی باپردہ ماں کو بازار میں گالی کھلا رہا ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ مرد جو گھر میں بیٹھی ہوئی عزت ماں بیوی کو سرے بازار گالیاں دلوا رہا ہے۔ کتنا بے غیرت ہے وہ بیٹا، خبر میں پہنچی ہوئی ماں کو ایک دیوانے سے گالیاں دلوا رہا ہے، اب بیٹھ کے ہنس رہا ہے۔ اس سے بڑا بے غیرت بھی کوئی ہوتا ہے؟ اس سے بڑا بے ضمیر بھی کوئی ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ بے حیا اور بے شرم بھی کوئی ہوتا ہے جو اپنی ماں کو گالیاں دلوا کے ہنستا ہے، جو اپنی بہنوں کو گالیاں دلوا کے ہنستا ہے، جو اپنی بیوی کو بے آبرو کرا کے ہنستا ہے؟ اس سے بھی بڑا کوئی بے غیرت ہوتا ہے؟ کسی لنگڑے کو چھیڑ دیا، اس نے گالی دے دی، کسی عقل سے معذور کو چھیڑ لیا، اس نے ماں کو نواز دیا، کسی کو کسی غلط نام سے پکارا، اس نے پلٹ کے بیوی کو نواز دیا، اب بیٹھ کے آپ ہنس رہے ہیں، دیکھو کیسا بول رہا۔ اس کے پاگل ہونے پر تو شک ہے، لیکن تمہارے بے وقوف ہونے پر یقین ہے، تمہارے بے غیرت ہونے پر یقین ہے، تمہارے بے شرم ہونے پر یقین ہے کہ تم ماں کو گالی دلواتے ہو، بہن کو گالی دلواتے ہو، بیوی کو گالی دلواتے ہو، بیٹی کو سرے بازار بے آبرو کراتے ہو۔ یہ اکثر لوگوں میں مرض پایا جاتا ہے، لیکن امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، خدا کی قدرت سے جگہ بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اس کی جگہ پر ہمیں، ہماری جگہ پر اسے کھڑا کرنے میں خدا کو دیر نہیں لگتی۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھا کر بد دعا دے، کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو برباد کر سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ضروری نہیں ہے
کہ کوئی دونوں ہاتھ اٹھا کر بلا کر آپ کو حق میں بد دعا کرے، کوئی ضروری نہیں ہے. کبھی کسی کا صبر بھی آپ کا پیچھا کرے گا. اجڑیں گے گھر، برباد ہوں گے کاروبار، تباہ ہوں گی زندگیاں، اجڑ جائیں گی خوشیاں. صبر بہت برا انتقام لیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بھی کسی کو مصیبت میں دیکھو، جب بھی کسی کو پریشانی میں دیکھو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہے، جسمانی پریشانی ہے، بیماریاں ہیں، جس کو پریشانی کہتے ہیں، آپ کسی کو اس میں مبتلا دیکھو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا مذاق اڑانا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک دعا پڑھا کرو. جب بھی کسی کو مصیبت میں دیکھو ایک دعا پڑھا کرو. بزرگوں نے لکھا ہے، جو آدمی اس دعا پڑھنے کا اہتمام کرے گا، انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اس مصیبت میں خدا تمہیں کبھی گرفتار نہیں کرے گا. اس مصیبت میں تمہیں نہیں گرفتار کرے گا. کسی کی اجڑتی ہوئی دکان کو دیکھ کر خوش مت ہو جاؤ، اس کی اجڑ رہی اب میری چلنے لگے گی، اس کا کاروبار ختم ہو رہا، اب اس کے بعد تو بس میرا ہی نمبر ہے. کون سا نمبر ہے؟ بننے کا، بگڑنے کا، چلنے کا، اجڑنے کا. ہم لوگوں کی بربادیوں پہ ہنستے ہیں، لوگوں کی تباہیوں پہ خوش ہوتے ہیں، لوگوں کی اجڑی ہوئی دکانوں پہ ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. کیا حالات پلٹ کر نہیں آ سکتے؟ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، فرمایا جب بھی کسی کو مصیبت میں دیکھو، پریشانی میں دیکھو، اور تم چاہتے ہو کہ اس مصیبت سے خدا مجھے بچائے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے سزاوار ہے جس نے اس مٹھی بھر مٹی کو ایمان کی دولت دی ہے. ہم کیا، ہماری حیثیت کیا؟ ہم جیسے کروڑوں ہیں جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، ہم جیسے کروڑوں ہیں، ہم سے زیادہ شکل و صورت میں اچھے، عقل و فہم ہم سے زیادہ قابلیت، ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، لیکن خدا نے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق سے زندگی بھر کے لیے محروم کر دیا. الحمدللہ الذی عافانی. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جس مصیبت میں تو نے اسے مبتلا کیا ہے، پروردگار عالم تو نے مجھے محفوظ رکھا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. چھوٹی دعا ہے میرے بھائیوں، دعا یاد کرو. دن میں 100 مرتبہ شاید یہ دعا پڑھنا پڑے گا ہم کو. جو مصیبت میں دکھا، جو پریشانی میں دکھا، جو سوال کرتا ہوا دکھا، جو بھیک مانگتا ہوا دکھا، جو لنگڑتا ہوا دکھا، جو گھسیٹتا ہوا چلتا ہوا نظر آیا، جو نابینا کسی کی مدد سے بجا رہا ہے، کوئی بیمار جا رہا ہے، ایک ایمبولینس بھاگ رہی ہے، دیکھ کے دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. یہ پریشان حال مریض جا رہا ہے اور میں اپنے پیروں پہ چل کے جا رہا ہوں، مالک تیرا کرم ہے. میرے بھائیوں، بلاؤں سے ایسے بچا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ 2 چیزوں کا اہتمام کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، ہمارے گھروں کو بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، ہمارے کاروباروں کو محفوظ رکھے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.